آج آپ دیکھیے دنیا کے حالات کیا ہیں۔ دنیا میں ایک ملک ہے فرانس، وہاں سے چند دن پہلے ایک اخبار نکلتا ہے، اس اخبار میں کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں نے اس کا ویرودھ کیا، جلوس نکالے، فرانس کے سامانوں کو بائیکاٹ کیا، مگر نہ وہ اخبار مان رہا تھا، نہ فرانس کی حکومت نے کبھی کہا نہیں بھائی ہم اپنے یہاں کسی مذہب کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ یہ حالات تھی دنیا کی، آپ غور کیجئے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری یہ بھی تھی نبی کی سیرت کو دنیا کے سامنے بیان کرتے، اپنے نبی کا کردار، اپنے نبی کا اخلاق، اپنے نبی کی زندگی ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ نے میرے نبی کو ایسی سیرت دی ہے، ایسا کردار دیا ہے، اگر ہم نے صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرے، مگر ہم نے کیا ہم جشن عید میلاد النبی منانے میں مگن ہیں، ہم جلوس نکالنے میں لگے ہیں، ہم کیک کاٹ رہے ہیں، ہم اسی کو نام دیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ جو نبی کی توہین کرے گا، جو نبی کا مذاق اڑائے گا، اللہ رب العالمین اسے ایک دن خود مذاق بنا دے گا۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھے تھے، انہی بادشاہ میں ایران کے بادشاہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے تھے، لیٹر لکھے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر پڑھا تھا، آنکھوں سے لگا کر چوما تھا، کوئی ایمان لایا کوئی ایمان نہیں لایا، مگر کسی نے توہین نہیں کی۔ مگر ایران کے بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر اس نے پھاڑ دیا، نبی کے بارے میں گستاخی کی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے خط کو، جس خط کے اندر، جس لیٹر کے اندر اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اسلام کی تبلیغ دی گئی تھی، جس خط کے اندر، جس لیٹر کے اندر انسانیت کا پیغام سنایا گیا تھا، اس خط کو ایران کے بادشاہ نے پھاڑ دیا۔ میرے نبی کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا تھا، جس بادشاہ نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ اسے بھی ختم کر دے گا، اللہ اسے بھی برباد کر دے گا۔ اور دنیا کی تاریخ، دنیا کے نظروں نے دیکھا اسی ایران کے بادشاہ کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کیا۔ اور میرے بھائیوں، نبی کی گستاخی کرنے والا آخرت میں جو انجام ہوگا تو ہوگا، وہ دنیا میں وہ چین سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں، مکہ والوں کو آواز دیتے ہیں، تمام لوگوں کو آواز دیتے ہیں، تمام لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی بلندی پر سوار ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اے مکہ والوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کس بغل میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو بتلاؤ، کیا ہماری بات کو صحیح مانو گے، ہماری بات کو سچا مانو گے؟ تمام لوگ بیک زبان بول اٹھے، اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، کیونکہ آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہی چلے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب پھر میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، اے لوگوں خدا کے غضب سے ڈرو، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں خدا کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ ابو لہب اپنے گدھے پر سوار تھا، کھجور کی چھڑی سے کھاگ اڑا کر غصے کے ساتھ چلا کر کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں اکٹھا کیا تھا؟ نبی کے بارے میں اتنا غلط جملہ کہنے والا کون ہے؟ ابو لہب ہے، نبی کا چچا ہے، نبی کے لیے کہتا ہے تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ۔ نبی کی شان پر حملہ ہوا، اللہ رب العالمین نے برداشت نہ کیا، قرآن مجید کی سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ جانتے ہو ابھی یہ کورونا کی بیماری چل رہی ہے،
कोरोना इतनी ख़तरनाक बीमारी, अगर आपको कोरोना है, आपने जिस चीज़ को टच किया उसको भी कोरोना हो जाएगा। 1400 साल पहले भी कोरोना आया था, और ये कोरोना आया था अबू लहब को। सीरत की किताबें बताती हैं अबू लहब को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम अदसा था, और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी थी, उसके पूरे बदन में गिल्टियाँ निकलने लगी, पूरे बदन में बदबूदार पानी निकलने लगा, मवाद निकलने लगा। उसके बच्चे भी उसके करीब जाने से डरने लगे, उसके बीबी भी उसके करीब जाने से डरने लगी, और उसी बीमारी में उसका खात्मा हुआ, अबू लहब का इंतकाल हुआ। और उसके बच्चों ने लकड़ियों के सहारे उसको दफन किया। ये 1400 साल पहले का कोरोना था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू लहब को जिसके अंदर मुब्तला किया था, और उसका जुर्म किया था, उसका गुनाह किया था। अबू लहब का गुनाह ये था, अबू लहब का जुर्म ये था कि मेरे नबी की तौहीन की थी। मेरे प्यारे भाइयों, काश हमने अपने नबी की सीरत को दुनिया के सामने बयान किया होता। हम तो जुलूस निकालने में मस्त हो गए, हम तो ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाने में मगन हो गए मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन याद रखिए, जो भी नबी का मजाक उड़ा रहा है, जो नबी की तौहीन कर रहा है, मेरे रब का वादा है ये, ऐ मेरे नबी, आपका मजाक उड़ाने वालों से बदला लेने वाले हम हैं, हम बदला ले लेंगे, अल्लाह बदला ले लेगा, हमें इस बात पर यकीन है।